کے لیے اپنی معاشی پالیسیز میں ریلیف دلواتے ہیں اور عام آدمی کے لیے تکلیف دلواتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اعلیٰ عہدیدار، آپ مجھے بتائیں عہدہ کیا ہے اس کے پاس؟ 20 سال سے عہدہ نہیں رکھا ہے اس نے، اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے، کارکن ہے پیپلز پارٹی سے کارکن ہے. جی اگر کارکن ہے ایکسپیکٹ کرتے تھے 16 ہوں گی. میرے خیال میں اس نے کوئی کوشچن مارک نہیں کی، تم لوگوں نے کوشچن مارک کیا ہے. آپ تو نون لیگ کے عہدیدار کے سٹیٹمنٹس کو اس طریقے سے نہیں چلاتے ہو جس طریقے سے آپ نے میرا کارکن کا، وہ بھی لیاری کا کارکن کا آپ نے سٹیٹمنٹ چلایا. اور لیاری کا کارکن کا کیا پتا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں؟ آپ لطیف اکبر صاحب سے پوچھے، آپ راٹھور صاحب سے پوچھے، جنہوں نے دن رات نہ صرف اس الیکشن میں مگر 5 سال نون لیگ کی حکومت کا مقابلہ کیا، 3 سال اس کٹپتلی حکومت کا مقابلہ کیا. میرے جیالوں کا خون پسینہ کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخی دھاندلی کے باوجود، تاریخی پیسہ کے بانٹنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں ایسے لیے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ چھینے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس اپنا کارکن کو بھیجا ہے، یہ پوائنٹ کل پریس کانفرنس میں کلیئر ہو چکا ہے، تو ٹاپک ختم ہونا چاہیے، سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے. نادر کر لے پھر اب پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد اب اپوزیشن کی کیا ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور مریم نواز سے بھی آپ کا رابطہ ہے جوائنٹ اپوزیشن کی؟ جہاں تک دیکھو، میں دوسرے جماعتوں کے بارے میں کم بات کرنا چاہوں گا، اپنا جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے، پی ڈی ایم میں جب ہم تھے اور پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے، ہمارا سٹانس میں ایک کنسسٹنسی رہا ہے، ہمارا پالیسی میں ایک کلیئرٹی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی طریقے سے ہم کیسا اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر پنجاب و وفاق سمیت ان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا حکومت کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اور جبکہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں ان کا نہ کلیئرٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس حکومت کو عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں. تو جب ہم ساتھ تھے میرا وہی پیغام تھا، آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے. ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا. ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں، وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے. اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتا یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تو میں زبردستی ان کو نہیں لڑوا سکتا ہوں، زبردستی ان سے عدم اعتماد نہیں پیش کروا سکتا ہوں. بس یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑا ہے، اور آنے والے کل بھی ہم ہر کٹپتلی کو، ہر سلیکٹڈ کو آمنے سامنے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروا بھی، ہم ان کو نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو ہروا بھی. خالد محمود میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور کشمیر ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی بھی اس کا they should not even be the possibility کہ کوئی دھاندلی کا الزام لگائے. ہم کیوں ان کو یہ موقع دے دیں؟ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا. ہم تو بہت سے ویڈیوز نکال سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا ظلم ہو رہا ہے، بھارت میں کس طریقے سے مینج ہوتا ہے، لیکن پہلے ان کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پہلے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا جو وہ پوری دنیا میں جا کے دکھا کے پاکستان کو نیچا دکھا دے.
وہ پوری دنیا میں دکھائیں گے. آپ کہتے ہو کہ وہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کریں گے, آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے کشمیر کے کوز کا حل نکالیں گے. دیکھو ان کا وزیر کو, ان کا آزاد کشمیر کا وزیر پھر رہا ہے, وہ پیسہ بانٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اور حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے. ان کا وزیر جا کے فائرنگ کر رہا ہے, فائرنگ کر رہا ہے. اب دیکھو یہ پاکستان کی اصلیت ہے. جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ وائلنس ہوا, جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ جھگڑے ہوئے, بالکل جس کو یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, یہ کشمیر کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاف و شفاف الیکشنز چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. اور جو اب لیٹسٹ قدم اٹھایا گیا, جہاں ایک غلط تنظیم کا آدمی کو, ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو آپ علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے, تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہو, آپ پاکستان کے مخالف کو موقع دے رہے ہو کہ یہ بھی وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہم تو کہتے تھے کہ کشمیری تو دہشت گرد ہو. آپ کیوں ان کے بات مان رہے ہو کہ یہ فریڈم فائٹرز ہے؟ یہ دیکھو پاکستان کی ریاستی جماعت کی طرف سے سابق طالبان کے عہدیدار کو لڑوایا جا رہا ہے. تو جو نقصان پاکستان کو, نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو, پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے, اس کرسی پر بیٹھا ہے, مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے, اور اس قسم کے بچکانہ حرکتیں نہ ہو. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے. یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے, پوری دنیا دیکھ رہا تھا, اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی, آپ نے ایک بیان دیا, وزیر اعظم اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کیا کہیں گے پچھلے دن جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد مختلف سیکٹر ڈوبے, 2 سے 3 کی جانیں چلی گئی, کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال؟ دیکھو میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ثانیہ تھا, اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں, جو 2 شخص فوت ہوئے, جن کی کاروبار تباہ ہوا, جن کا پراپرٹی تباہ ہوا, جن کو نقصان ہوا, وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے یہاں ہو, اس قسم کے برسات کے بعد, اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے. مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے, سب سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے. ہمارے ہاں جب یہ بارش ہوا تھا, تاریخی بارش, تاریخی مانسونز اور فلڈز ہمارا اربن سینٹرز میں, دیہاتوں میں لوگوں کا فصل تباہ, لوگوں کو کاروبار تباہ, لوگوں کا دکان تباہ, لوگوں کا مکان تباہ, اور خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں دلوایا. آج بھی اسلام آباد میں اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے, آپ سب نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز میں دکھائے ہوں گے. مجھے نہیں نظر آیا کہ وہاں کا پی ٹی آئی کا MNA, وہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر پہنچے ہوئے ہوں گے. جیسے ہمارا سندھ میں جہاں بھی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے, میرا پورا کا پورا ٹیم, میرے پورے کے پورے وزیر, پورا کا پورا حکومت پہنچتے ہیں, وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے وسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کارڈ بانٹا تھا سپر فلڈز میں, جیسے ہم نے IDPs کا خیال رکھا, ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا دیا. یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے آج سوال تیاری کر رہی ہے. آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ویکسین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ کی ہے, اور پھر کیا حکومت کی جو خامیاں ہیں
पीपल्स पार्टी को ही लिस्ट कर रही है तो खामियों को दूर किया जाए या फिर सियासी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इम्पार्शल ऑब्जर्वर अगर देखे और एनालिसिस करे तो कम वसाइल के बावजूद और इस किस्म का प्रेशर के होने के बावजूद हमने काफ़ी मसाइल दूर किए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी मसले रहते हैं, उसका मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकाल सकते हैं, कोई और सियासी जमात नहीं निकाल सकता। जहाँ तक कोरोना का बात है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो अगर हमारे पॉलिसी पे, हमारा जगह पे वो मुतमिन नहीं है तो वो एटलीस्ट वो चुप रहते, वो इस तरीके से हमारे अवाम जो मुश्किल में हैं उन पे ताना नहीं निकालते, वो इस मुश्किल में जो लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करते, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें सोशल सेफ्टी का प्रोटेक्शन के पैकेजेस दिलवाते, मगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो जो भी अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके बुज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है। जब लाहौर में कर्फ्यू लगता है, जब लाहौर में लॉकडाउन होता, अभी हाल ही में जब उन्होंने ये सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, फिर यहाँ इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत खतरनाक सूरत हाल हो रहे थे, इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया था। और जब हमारा कराची में, इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत एक खतरनाक मर्ज है, मरीज है, बीमारी है। अब तो ये जो नया इसका वेरिएंट सामने आ चुका है, वो 100% ज्यादा इन्फेक्शियस है कंपेयर टू द ओरिजिनल कोरोना वायरस। वो आपको ज्यादा बीमार भी करवा देता है। तो वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो जितना भी कोशिश करे, सिंध का अवाम उनको भरपूर जवाब दे। ये बताइए कि 10 जुलाई को उसमें तय ये हुआ था कि ईद से पहले जॉब के बाद से इस तरह का कोई ऐसा इजलास वो इजलास था। उसके बाद ब्रीफिंग के बाद इस तरह हुकूमत का जो काम देख रहे थे उसकी घटना में को बजाय कुछ बेहतर करने में मजीद खराब हुई। दूसरा ये कि उस कमेटी के अंदर एक मुस्लिम लीग नून के उन्होंने कहा कि अब जो है वो मेरे तमाम जो हैं सियासी क़यादत है उसका सॉफ्टवेयर तो क्या ये जो इजलास था वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए था या जो अफगान इशू था उसको? मेरा नहीं ख्याल, एज इन आई डोंट नो व्हाट ख्वाजा आसिफ साहब इज रेफरिंग टू। वो इजलास अफगान के पूरा नेशनल सिक्योरिटी का सिचुएशन के ऊपर था। और जहाँ तक इस इशू की बात है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारा एक ही मौक़िफ़ जो 2007 में था आज भी है और आप सबके सामने है।
दूसरे लोगों के मौक़िफ़ में जैसे आज कन्फ्यूजन है वैसे कल कन्फ्यूजन था। मुझे नहीं पता कि आने वाले कल का कन्फ्यूजन क्या होगा, लेकिन मेरा तजवीज़ ये होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम के सामने अगर क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें तो वो जमहूरियत के लिए और मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। और ये सब कुछ जो हमारे सामने हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा हो रहा है। सबको तारीख़ से सीखना चाहिए, तारीख़ को दोहराने की इजाज़त नहीं देना चाहिए और हमें तरक्की पसंद क़ुव्वतों के साथ अपने इजहार करना चाहिए। हमें दहशतगर्दों को जो जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपने मैसेज को आगे लेके चाहते हैं उनका मज़ाहमत करना चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए और तैयारी पर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सोच आने वाला है उसका हम जो बयानिया तैयार करना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस पूरे खित्ते के नौजवानों को एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव अल्टरनेटिव दिलवा सकते हैं एज अपोज टू द फोर्सेस जो बॉर्डर के उस तरफ अपने दहशतगर्दी और वायलेंस की बुनियाद पे अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी इस इशू की वजह से बहुत ही नुकसान उठाया है और अब भी वो खतरात है अगर हम होश के ना सरदार सिराज गवर्नर मैं समझता हूँ कि ये झूठ ही होगा, बिकॉज ना सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका मीटिंग्स तो होते रहते हैं और वो वही डाटा देखते हैं जो हम देखते हैं और जिस खतरनाक तेज़ी के साथ ख़ास तौर पे कराची में इस बीमारी की इजाफा हो रहा था वो ना सिर्फ that's not only exclusively to the Sindh government, सारे जो हुकूमतें हैं वफाकी हुकूमतें हैं उनके सामने ये डाटा है। इनको पता था कि हमें इस किस्म की सख्ती या सिंध हुकूमत को इस किस्म का सख्ती अपनाना पड़ेगा। ये जानते हुए अपने सियासी वजूहात की वजह से इंसानों के सेहत और जानों के साथ खेला जा रहा है और उन्होंने प्रीएम्प्टिवली मुखालफत शुरू किया। तो अब मैं साफ बताना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कराची में भारत वाला सिचुएशन सामने आता है तो आप मेरे गवाह हो। मैं पहले से कह चुका हूं कि इमरान खान और इस किस्म के वजीर जिम्मेदार होंगे, मैं उनको पकड़ूंगा, आप भी उनको देखो, जहां तक इलेक्शंस की बात है मैं समझता हूं कि हमारा कोशिश होगा कि अवाम को जितना जल्दी इस नालायक, नाअहल और नाजायज हुकूमत से निजात दिलाया जा सके वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर करने को तैयार है। जैसे ही बाकी अपोजिशन एक पेज पे आ जाते हैं कि हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है तो इनका हुकूमत चला गया और नया इलेक्शंस तो फिर होना ही होना है। जहां तक साफ और शफाफ इलेक्शंस की बात है उस पे जो भी लेजिस्लेटिव एफर्ट्स रहे हैं माजी में, अब वो पीपल्स पार्टी में लीड किए हैं वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही ये दानली को बुनियाद रखा गया पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सियासी जमातों से ज्यादा चाहते हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, उसमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स अपनी जगह, बहुत से तरीक़ेकार हैं कि हम बेहतरी ले आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है, जब से सबसे अहम रिफॉर्म की ज़रूरत होगा वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शंस में मुदाखलत को रोकना, ताकि आगे जाके कोई ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि किसी और ने इंटरफियर किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। पाकिस्तान के इलेक्शंस के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए। आखिरी फीमेल रिपोर्टर है
اب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ظلم اور جبر کی بنیاد پہ اسلام کا پیغام ہی یہ نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف اور جو اقلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے پناہ بنا ہے، ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک فورس کنورژن کے ایشو ہیں، اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے. آپ کے ہاں زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانیز کا تعداد ہے. تو obviously پھر جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے. مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی جبر ہوتا ہے، تو وہاں کے صوبائی ریاست، صوبائی حکومت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتے ہیں ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر، میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں. ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا، اور اس پہ ایکشن لیا گیا. اس عورت کو اپنا خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاس واپس بھیجا گیا، اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف. تو obviously nothing is perfect، مگر ہمارا کوشش، ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم تحریک احمد جماعت کامیاب کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا دوبارہ آپ انیشیٹ کریں گے بات چیت؟ ایک دفعہ سے وہ جو بریک تھرو، جو ڈیڈ لاک آیا اس میں تو بریک تھرو ہو سکے. اور سر میں تو بڑا اچھا نیت کے ساتھ ان کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا بھی تھا. 2-3 سال میں نے اسی چیز پہ لگایا، اور جہاں وہاں اتنا کلیئرٹی ہے ہی نہیں، وہاں اتنا کنفیوژن ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنا کنفیوژن ہو کہ دوسری جماعتوں بھی اس کنفیوژن کے ساتھ ہی آگے چلے. ہمارا پروپوزل جب ان کے ساتھ تھے وہی پروپوزل آج بھی میرا پروپوزل ہے. اگر ان کا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے، اگر ان کے پاس کلیئرٹی آ جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے زیادہ آسان ہوگا اس قسم کا قدم لیا جائے. اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے. ہم نے عوام کو اس طریقے سے ہم لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تاریخی معاشی بحران ہے، جب تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ، آپ یو نیم اٹ. تو اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو. وہ ہم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان کو اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے لیے، ہم ان کے اس حکومت کے لیے ایک سیاسی محاذ، ایک سیاسی موقف، عوام کی جو آواز ہے، ہم حکومت کے سامنے ضرور وہ پیش کریں گے. نہیں، کنفیوژن کی بنیاد میرا نہیں، کنفیوژن کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی لاہ عمل، اپنی سیاسی منشور، اپنا سیاسی پالیسی تو ہمارے سامنے لے آ نہیں سکتے ہیں. اور جب تک وہ نہ ہو میرے خیال میں مشکل. تھینک یو. پرائم منسٹر کی جو بات چل رہی ہے اس کی برسر سلطان کی 95 میں وہ آپ ہی کے پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر تھے. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ برسر کو پرائم منسٹر نہیں بنا رہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس کا فائدہ ہوگا؟ برسر کو پیپلز پارٹی میں آ جائے گا؟ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتے ہیں، پھر اپوزیشن کا لائے عمل